نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمين المكين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. صدق الله المولى العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك. پیچھے تک تمام احباب بآواز بلند حضور کی ذات پہ درود و سلام پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیکہ. اللہ رب العزت کی توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علیہ پاک کے وسلم سے ماہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دیوان گان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبوب مکرم کی آمد کی خوشی منا رہے ہیں. اس عظیم و شان میلاد مصطفیٰ کانفرنس کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اس بستی کے بسنے والے جمیع عشاق کو، 116 چک میں رہنے والے جمیع دیوان گان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، میلاد کمیٹی کے تمام جوانوں کو اور تشریف لانے والے جمیع دیوان گان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو. آج کی اس محفل پاک کے لیے اعتقادی اعتبار سے، عشقی اور حبی اعتبار سے ایک انتہائی اہم موضوع کا انتخاب کیا ہے جو آپ کو سر تا پا کان بن کے سننا ہوگا. آج کا موضوع ہے اختیارات مصطفیٰ. اور ہم عاشقوں کا یہ نظریہ ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات میں مختار کل بنا کے بھیجا. لیکن جب ہم اس کا اظہار کرتے ہیں تو پھر اعتقادی دائرے میں نہ بلد لوگ نہ سمجھ لوگ سوالات اور اعتراضات کرتے ہیں. اور شومی قسمت یہ
جب وہ ہمارے لوگوں سے سوالات کرتے ہیں تو اللہ ماشاء اللہ علمی پیرائے میں پھر شافی وافی اور کافی ان کو جوابات نہیں دیے جاتے. تو آئیے آج کی اس میلاد مصطفیٰ کانفرنس میں جتنے بھی احباب تشریف لائے ہیں، اگر توجہ اس موضوع کی طرف رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی آج کے بعد اس موضوع پر تشکیک نہیں رہے گی. قرآن مجید فرقان حمید سورۃ الملک کی پہلی آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف نصیب ہوا ہے، جہاں رب کائنات نے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک، برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھوں میں کل جہانوں کی بادشاہی ہے. برکت والی ہے وہ ذات جس کے دست قدرت میں کل بادشاہ ہے، اور برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھوں میں کل کائنات کی مالکیت ہے. اس آیہ مبارکہ میں اشارہ قدرت الہی کی طرف ہے. اس آیہ مبارکہ میں اشارہ رب کائنات کی مالکیت کی طرف، اللہ کے دست قدرت کی طرف ہے. لیکن توجہ کریں، مالک کائنات نے اپنی قدرت کو بیان کرنے کے لیے، اللہ نے اپنی بادشاہی کو بیان کرنے کے لیے قرآن میں 3 الفاظ کو چنا. تبارک الذی بیدہ الملک، کہ برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھوں میں بادشاہت ہے. اب انسانی ذہن سوال کرتا ہے، اے مالک کائنات، ہم تک جو عقیدہ پہنچا ہے وہ یہ کہ مولا تو ہاتھوں سے پاک ہے، تو جسم سے پاک ہے. اللہ الصمد، اے رب کائنات، تو جسم سے بھی پاک ہے، تو اعضاء سے بھی پاک ہے، تو ہاتھوں سے بھی پاک ہے. مولا جب تو جسم سے، اعضاء سے اور ہاتھوں سے پاک ہے تو پھر قرآن میں کیوں کہتا ہے کہ برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھوں میں ہے؟ مولا جب تیرا ہاتھ کوئی نہیں، تیرے اعضاء کوئی نہیں، تیرا جسم کوئی نہیں، پھر اپنی قدرت کو بیان کرنے کے لیے، اپنی بادشاہی کو بیان کرنے کے لیے، اپنی مالکیت کو بیان کرنے کے لیے یہ کیوں فرماتا ہے کہ برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھوں میں کل خدائی ہے؟ مولا اب یہ راز کو سمجھا دے. رب کائنات کا جواب آتا ہے، بندو میری ذات تو جسم سے پاک ہے، ہاتھوں سے پاک ہے، اعضاء سے پاک ہے، اس کے باوجود اس پوری کائنات کی بادشاہی میرے ہاتھوں میں ہے. آواز کلیئر ہے؟ مولا جب تیرا ہاتھ کوئی نہیں تو پھر یہ پوری کائنات تیرے ہاتھوں میں کیسے؟ جب تیرا ہاتھ نظر آتا کوئی نہیں پھر یہ کل بادشاہی تیرے ہاتھوں میں کیسے ہے؟ مولا اپنا ہاتھ ہمیں سمجھا تو دے، مولا اپنا ہاتھ ہمیں سمجھا تو دے. رب کائنات فرماتا ہے، بندو اسی قرآن سے تمہیں میں اپنا ہاتھ سمجھاتا ہوں. بندے عرض کرتے ہیں مولا سمجھا دے. مولا جب خدا حج کروا دے تو رب کائنات سورۃ الفتح میں فرماتا ہے، اے میرے محبوب کے چاہنے والوں بیعت رضوان کو دیکھو. کس موقع کی بات ہو رہی ہے؟
بیعت رضوان جب حضور کے صحابہ حضور کے ہاتھوں پر بیعت کر رہے تھے، صحابہ کرام آقا علیہ السلام کے دست اقدس پر ہاتھ رکھ کے بیعت کرتے ہیں، اور منظر کیا ہے؟ نیچے ہے میرے آقا کا ہاتھ، حضور کے ہاتھ پر صحابہ اپنا ہاتھ رکھ کر بیعت کر رہے ہیں۔ مان کے کائنات سورۃ الفتح میں بتاتا ہے انما یبایعون اللہ، محبوب یہ تو تیرے دست اقدس پر بیعت کر رہے ہیں، یہ تیرے ہاتھوں پہ بیعت نہیں کر رہے، یہ تو سیدھی اللہ کے ہاتھوں پہ بیعت کر رہے ہیں۔ ان الذین یبایعون اللہ انما یبایعون اللہ، اے میرے پیارے مصطفیٰ یہ تو آپ کے دست اقدس پر ہاتھ رکھ کر بیعت کر رہے ہیں، یہ آپ کے ہاتھوں پر نہیں بلکہ مجھ خدا کے ہاتھوں پر بیعت کر رہے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اے مصطفیٰ ان کو بتا دیں کہ اوپر کا ہاتھ جو نظر آ رہا ہے دیکھنے میں تو مصطفیٰ کا ہے، حقیقتاً مانن اور حکمن یہ ہاتھ خود خدا کا ہے۔ تو سامعین محترم یہ راز قرآن نے خود سمجھا دیا۔ تبارک الذی بیدہ الملک، برکت والی ہے وہ ذات جس کے آنکھوں میں کل بادشاہی ہے۔ جب ان ہاتھوں کو تلاش کیا اور ان ہاتھوں کو دیکھنا چاہا، مالک کائنات نے اسی قرآن میں سمجھا دیا ید اللہ فوق ایدیہم، اے بندو اگر میرا ہاتھ دیکھنا چاہتے ہو، میری دسترس دیکھنا چاہتے ہو، میری قدرت دیکھنا چاہتے ہو، آگے بڑھو میرے مصطفیٰ کے ہاتھوں کو دیکھتے جاؤ۔ دیکھنے میں ہاتھ مصطفیٰ کے ہیں، مانن اور حکمن وہ ہاتھ خود خدا ہے۔ اب سامعین محترم، ہاتھ آلہ فعل ہوتا ہے، ہاتھ عضو ہے اور عضو ہوتا ہے کام کرنے کے لیے۔ توجہ کریں گے اس خطے پر، کوئی بھی عضو ہوتا ہے کام کرنے کے لیے۔ آنکھ عضو ہے، آنکھ کا کام کیا ہے؟ دیکھنا۔ کان عضو ہے، کان کا کام کیا ہے؟ سننا۔ ہاتھ بھی عضو ہے، حصہ ہے، ہاتھ کا کام کیا ہے؟ پکڑنا، پھینکنا، حفاظت کرنا۔ اب ید اللہ فوق ایدیہم کے مقام پر تو میرے اللہ نے دست مصطفیٰ کو اپنا ہاتھ بنا دیا۔ یہ تو صرف عضو مصطفیٰ کو اپنا عضو بنایا، اب ہے اس ہاتھ کا کام، اس ہاتھ کا کام۔ تو سامعین محترم دو واقعات کی طرف اشارہ کرنے لگا۔ ہجرت مدینہ کے موقع پر 40 کے قریب کفار ننگی تلواریں لے کر میرے حضور کے دروازے کے باہر کھڑے تھے، معاذ اللہ آقا کو شہید کرنا چاہتے تھے۔ مالک کائنات کا حکم آتا ہے اے پیارے محبوب زمین سے کنکریوں کی مٹھی اٹھائے، ان کفار کی طرف پھینکے۔ آقا علیہ السلام نے نکلنا تھا، میرے آقا نے زمین سے کنکریوں کی مٹھی اٹھائی، ان کفار کی طرف پھینک دی۔ وہ سارے کے سارے کفار نابینا ہو گئے، ان کی بینائی جاتی رہی۔ میرے پیارے مصطفیٰ انہی کفار کے درمیان سے نکل گئے۔ یہ عمل دست مصطفیٰ کا تھا۔ جب قرآن نے اس کو بیان کرنے کا وقت آیا تو میرے رب فرماتا ہے بابا رمیتا سونیا وہ کنکریاں تو نے نہیں پھینکی۔ اے میرے پیارے محبوب
وہ کنکریاں تو نے نہیں پھینکی اس رمائی کا جب تو نے پھینکی ولیکن اللہ رما اے پیارے مصطفیٰ ہاتھ تو تیرے تھے پھینکنے والا خود خدا کا اے محبوب مکرم تصدیق اقدس تو تیرے تھے عاشقوں ناز سمجھنا رب فرماتا ہے اے میرے حبیب تصدیق اقدس تو تیرے تھے لیکن وہ کنکریاں تو نے نہیں پھینکی ہاتھ تیرے تھے پھینکنے والا خدا تھا تو سامعین محترم میں ابھی تک قرآن سنا رہا ہوں کیا راز سمجھایا تبارک الذی بیدہ الملک برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھوں میں کل بادشاہی ہے جس کے ہاتھوں میں کل سلطنت ہے جس کے ہاتھوں میں کل مالکیت ہے تو قرآن کی ان آیات نے راز سمجھا دیا وہ برکت والے ہاتھ محمد مصطفیٰ کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری یہ راز مالک کائنات نے خود قرآن مجید میں سمجھا دیا کہ وہ برکت والی ذات محمد مصطفیٰ کی ہے پھر کہنے دو کہ اس پوری کائنات کا خالق اللہ ہے پوری کائنات کا بنانے والا اچھا بولیں گے اللہ ہے اپنے عقیدے کا اظہار کرنے کوئی خاموش نہ رہے پوری کائنات کا خالق اللہ ہے پوری کائنات کو خلق کرنے والا اللہ ہے پوری کائنات کو بنانے والا اللہ ہے اس رب کائنات نے اس کائنات کو بنا کر اس کو خلق فرما کر اس کائنات کی بادشاہی دست مصطفیٰ نے رکھ دی ہے اب خالق اللہ ہے اور پوری کائنات کا مالک محمد مصطفیٰ ہے اپنے عقیدے کو سمجھتے جائیں پوری کائنات کا خالق اللہ ہے اسی اللہ نے محمد مصطفیٰ کو پوری کائنات کا مالک بنا دیا اسی اللہ نے محبوب کو پوری کائنات کا مالک بنا دیا ہے اسی لیے میرے آقا فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی بے شک عطا کرنے والا اللہ ہے بے شک دینے والا اللہ ہے لیکن اللہ کے خزانوں کو پوری کائنات میں بانٹنے والے اب اگر کسی کو اللہ کے خزانوں سے زندگی چاہیے تو وہ زندگی بھی تیرے مصطفیٰ سے ملے گی اب اگر کسی کو اللہ کے خزانوں میں سے اولاد چاہیے وہ اولاد بھی تیرے مصطفیٰ سے ملے گی اب اگر کسی کو اللہ کے خزانوں میں سے مال چاہیے وہ مال بھی دست مصطفیٰ سے ملے گا اب اگر کسی کو آخرت چاہیے آخرت بھی تیرے مصطفیٰ سے ملے گی ارے مانگنے والوں رب کے خزانوں سے جو چاہتے ہو تیرے مصطفیٰ پہ جاؤ خزانے کو خدا کے ہیں بانٹنے والے ہاتھ محمد مصطفیٰ کے خزانے اسی خدا کے اسی لیے تو قرآن مجید میں مالک کائنات نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ اے پیارے مصطفیٰ ہم نے آپ کو سارے خزانے عطا کر دیے خیر کثیر عطا کر دی اس ظاہری دنیا کی خیر بھی آپ کے ہاتھوں میں ہے قبر کی خیر بھی آپ کے ہاتھوں میں ہے یوم حشر کی خیر بھی
آپ کے ہاتھوں میں ہے، آپ کو کل عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، پہلے عالم سے لے کر آخری عالم تک، اے مصطفیٰ جس کو جو ملے گا آپ کے ہاتھوں سے ملے گا۔ ایک طرف میرے رب نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، محبوب سارے خزانوں کا مالک تجھے بنا، اور دوسرے مقام پہ رب فرماتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سنیا تیرے در پہ کوئی منگتا آ جائے تو اسے خالی نہ موڑنا۔ اب چونکہ علماء اور پڑھے لکھے آقا بیٹھے ہیں، ایک میں خاص نقطہ سمجھانے لگا۔ مالک کائنات ایک مقام پہ فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اعلان ہے کہ سارے خزانے قصد مصطفیٰ، سارے خزانے دست مصطفیٰ میں ہے، اور ادھر جن کو خزانے چاہیے ان کو فرما دیا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، ارے خزانوں سے کچھ لینے والوں، خیرات کی طلب کرنے والوں، اگر اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو تو دوڑے دوڑے جاؤ میرے مصطفیٰ پر۔ رب یہ نہیں کہتا اگر اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو تو میری مسجد میں آؤ۔ توجہ کرنا، مالک کائنات قرآن میں یہ نہیں فرماتا اگر ظلم کر بیٹھو تو کہاں میں آؤ، یہ نہیں فرماتا ظلم کر بیٹھو تو میری بارگاہ میں آؤ، فرماتا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، ارے اپنی جانوں پر ظلم کرنے والوں جاؤ تیرے مصطفیٰ پر، اب جو مانگنا ہے تیرے مصطفیٰ سے مانگو، جو مانگتے جاؤ گے میرا مصطفیٰ ایک طرف رب فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، محبوب سارے خزانوں کا مالک آپ کو بنا دیا، دوسری طرف ظلم کرنے والوں کو، گناہ کرنے والوں کو، مانگنے والوں کو حبیب کا دروازہ دکھا دیا، اب وہ منگتے تو در مصطفیٰ کی طرف، در حبیب سے فرما دیا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سنیا میرے منگتوں کو تیرے دروازے پہ بھیجا، میرے حبیب میں نے بھکاریوں کو تیرے دروازے پہ بھیج دیا، اب وہ سارے سائل، سارے منگتے تاری تیرے دروازے کی طرف لپک رہے ہیں، اے حبیب مقدم وہ آ رہے ہیں، اب ان کو چھنکنا نہ، وہ جو مانگے جب مانگے جتنا مانگے مصطفیٰ دیتے جانا، کیوں اس کائنات اور خزانوں کا بنانے والا تو میں ہوں، بانٹنے والے مصطفیٰ آپ نے۔ اب سامنے محترم تصورات میں در مصطفیٰ پہ در حبیب پہ دیکھو، دن رات حضور کے دروازے پہ منگتوں کی بھیڑ ہے، دن رات آقا کے دروازے پہ زائر کھڑے ہیں، مانگنے والے کھڑے ہیں، ان مانگنے والوں میں جنات بھی بھکاری دروازے مصطفیٰ کے، توجہ کرنا، جنات سوالی در مصطفیٰ کے ہیں، فرشتے بھی سوالی در مصطفیٰ کے ہیں، انسان بھی سوالی در مصطفیٰ کے ہیں، حیوان بھی سوالی در مصطفیٰ کے ہیں، درخت بھی سوالی در مصطفیٰ کے ہیں، شجر بھی سوالی در مصطفیٰ کے ہیں، آسمان والے بھی سوالی در مصطفیٰ
مصطفیٰ کے ہیں، زمین والے بھی سوالی در مصطفیٰ کے ہیں، مانگنے والے آتے ہیں۔ کوئی دنیا مانگتا ہے تو مصطفیٰ دنیا دیتے ہیں، کوئی آخرت مانگتا ہے تو مصطفیٰ آخرت دیتے ہیں، کوئی جنت مانگتا ہے مصطفیٰ جنت دیتے ہیں۔ ارے دیکھتے جاؤ، ایک دینے والا ہے، سارا جگ والی ہے۔ ایک دینے والا ہے، سارا جگ والی ہے۔ اور آقا دیتے جاتے ہیں، دے کے پھر پوچھتے ہیں، منگتے کچھ اور چاہیے؟ خیرات دے کے پوچھتے ہیں کہ منگتے کا بھلا، خیرات دے کے پوچھتے ہیں کہ منگتے کا بھلا کیسا کرے اور کیسا یہ برتنے والا۔ اب سامعین محترم، جب قرآن مجید سے اور حدیث نبوی کا اشارات سے یہ نکتہ سمجھ آ گیا کہ اللہ نے خود محمد مصطفیٰ کو مختار کل بنایا، یہ لفظ نہیں بولنا، کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے بنایا ہے۔ اب اگر کسی کو جھگڑنا ہے تو ہم سے نہ جھگڑے، کام کر جائے، ہم نے نہیں بنا۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتے ہم بنا نہیں سکتے، ہمارے اندر اتنی جرأت ہی نہیں۔ اس مولا نے بنایا ہے، بنا کے قرآن میں فرمایا ہے اور کائنات تک پیغام پہنچایا ہے۔ اسی لیے کائنات نے در مصطفیٰ کو پایا ہے، تو اب جس کو جھگڑا کرنا ہو ہم سے نہ کرے، ورنہ سے جائے۔ اب سامنے ہوتا ہے آقا علیہ السلام کے اختیارات کی 3 اقسام۔ میرے آقا کے اختیارات کی 3 اقسام ہیں۔ ایک ہے اختیارات تشریعی، لفظ شرع سے، کہ حضور علیہ السلام کو میرے اللہ نے شارع بنایا، شرع کرنے والا۔ اختیارات مصطفیٰ کی دوسری قسم ہے اختیارات تشریعی، لفظ شریعت سے، کہ آقا علیہ السلام نے جو فرما دیا وہ شریعت ہو۔ اور آقا علیہ السلام کے اختیارات کی تیسری قسم ہے اختیارات تکوینی، کن کی طاقت بھی اللہ نے زبان مصطفیٰ میں۔ اب یہ آپ کی ہمت ہوگی، جہاں جہاں تک آپ سنتے جائیں گے وہاں تک پر سنا ہوگا۔ اب آقا علیہ السلام کے اختیارات تشریعی کیا ہے؟ شرع اختیارات تشریعی یہ ہے کہ قرآن قلب مصطفیٰ پہ اترا، قرآن قلب محمد مصطفیٰ پہ اترا۔ قرآن کی جو شرح، جو تفسیر ذات مصطفیٰ نے کی ہے وہی حق ہے۔ قرآن کی جو شرح، جو تفسیر آقا نے فرمائی ہوئی حق ہے۔ اگر کسی نے حضور کی ذات کو چھوڑ کر، الفاظ آیا نہیں کرنے، یہ اصولی الفاظ ہے، اگر کسی نے حضور کی ذات کو چھوڑ کر قرآن کی شرح کرنے کی کوشش کی، تفسیر کرنے کی کوشش کی، جس نے بھی حضور کو چھوڑ کر قرآن کو پکڑنے کی کوشش کی ہے، اس نے جتنی اپنی طرف سے اعلیٰ شرح کی ہے وہ ناحق ہے، وہ ناحق ہے۔ کیوں کہ حضور کو چھوڑ کے قرآن ملتا ہی، یہ الگ ایک موضوع چھڑ جائے گا، میں آگے اس طرف نہیں جاتا، جملہ علماء کے لیے دے۔
حضرت قرآن مجید حضور پہ اترا، اسی قرآن میں میرے اللہ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ، صلاۃ قائم کرو۔ اب اگر حضور کو چھوڑیں گے تو لا محالہ قرآن کو سمجھنے کے لیے لغت کا سہارا لے گا۔ کس شے کا؟ لغت کا، ڈکشنری کا، علم البیان کا۔ اور جب ڈکشنری کو اٹھا کے لفظ صلاۃ کا معنی دیکھا تو ایک معنی نہیں تھا، 52 معانی سامنے آئے۔ لفظ ایک ہے صلاۃ اور اس کے 52 معانی تھے۔ کسی لفظ صلاۃ کا معنی رحمت بھی ہے، کسی لفظ صلاۃ کا معنی برکت بھی ہے، کسی لفظ صلاۃ کا معنی دعا بھی ہے، کسی لفظ صلاۃ کا معنی قرب بھی ہے، کسی لفظ صلاۃ کا معنی تاپنا بھی ہے، کسی لفظ صلاۃ کا معنی باندھنا بھی ہے، کسی لفظ صلاۃ کا معنی درود بھی ہے، اور اسی لفظ صلاۃ کا معنی نماز بھی ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ اگر حضور کی ذات کو معذرت چھوڑ کر ہم کہیں کہ اقیموا الصلاۃ، صلاۃ قائم کرو کا مفہوم سمجھ آ جائے تو کوئی کہے گا کہ اللہ کہتا ہے کہ رحمت قائم کرو، کوئی کہے گا اللہ فرماتا ہے دعا قائم کرو، کوئی کہے گا اللہ فرماتا ہے قرب قائم کرو۔ کسی بھی ایک نقطے پر امت جمع نہیں ہو سکے گی، اور رب کائنات نے جو مقصود دیا تھا وہ مقصود کسی کو سمجھ نہیں آ سکے گا۔ تو اب صحابہ کرام عرب تھے، کیا تھے؟ عرب تھے۔ ہم نے تو لفظ صلاۃ کا معنی المنجب سے دیکھا، القاموس سے دیکھا، اللسان سے دیکھا۔ ارے حضرت صدیق اکبر کو دیکھو، حضرت عمر فاروق کو دیکھو، دیگر صحابہ کو دیکھو، وہ تو اہل عرب تھے، کیا ان کو علم معانی کا پتہ نہیں تھا؟ ان سب صحابہ کے سامنے یہ درجنوں معانی موجود تھے، لیکن صدقے جائیں ان صحابہ پر قرآن میں رب فرماتا ہے صلاۃ قائم کرو، وہ معنی لغت سے نہیں لیتے، وہ معنی تیرے مستحق لیتے ہیں۔ وہ صحابہ معنی لغت سے نہیں لیتے، وہ سارے اکٹھے ہو کے جاتے ہیں دروازہ مصطفیٰ، صحیح بخاری کتاب الصلاۃ، صحابہ کرام اکٹھے ہو کے حضور کے دروازے پہ گئے، عرض کرتے ہیں کیفا نصلی یا رسول اللہ، سنیا بتا نا کہ صلاۃ کیا ہے، اس صلاۃ کا ادا کرنا کیا ہے، اس صلاۃ کا قائم کرنا کیا ہے۔ صدقے جائیں آقا پر، اگلے الفاظ پہ توجہ کرنا، میرے آقا علیہ السلام صلاۃ سمجھاتے نہیں ہیں، پیچھے تک اب جا کے جملہ سمجھیے گا، میرے آقا اپنے صحابہ کو صلاۃ سمجھاتے نہیں ہیں، میرے حضور صحابہ کو صلاۃ کے بارے میں خطاب نہیں فرماتے، آقا فرماتے صحابہ آؤ صفے بناؤ، میں تمہیں دکھاؤں صلاۃ کیا ہے۔ صحابہ حضور کے ذریعے حضور نے فرمایا صفے بناؤ، صفے بن گئی۔ اب عالم تصورات میں اس پہلی نماز کو دیکھنا کہ حضور کے عاشق، حضور کے صحابہ حضور کے پیچھے وہ پہلی نماز ادا کرنے لگے۔ میرے آقا کے پیچھے حضرت صدیق اکبر کھڑے، ساتھ حضرت عمر فاروق کھڑے، ساتھ حضرت عثمان ذو النورین کھڑے، ساتھ مولا کائنات کھڑے، ساتھ بلال حبشی کھڑے ہیں، ساتھ حضرت انس بن مالک کھڑے ہیں، ساتھ حضرت قتادہ کھڑے ہیں۔ ایک تصورات میں دیکھو، وہاں سے لے کے یہاں تک پوری صف بن گئی۔ جب صف تیار ہو گئی
میرے آقا فرماتے ہیں صداقت کے بارے میں سوال کرنے والوں اب سمجھو سلو کما رأیتمونی اصلی، ارے عاشقو مجھے دیکھتے جاؤ، مجھے دیکھ کر میری طرح عمل کرنے کی کوشش کرتے جاؤ، تم میری طرح کرتے جانا تمہاری نماز ہوتی ہے۔ ارے صحیح بخاری دے رہا ہوں، سلو کما رأیتمونی اصلی، صحابہ مجھے دیکھتے جاؤ، مجھے دیکھ کر میری طرح کرنے کی کوشش کرتے جاؤ، اس طرح حرکت کرتے جانا تمہاری ہوتی جائے گی۔ اب میرے آقا نے تکبیر تحریمہ کری، جاگ رہے ہیں حضور نے اللہ اکبر فرمایا، ہاتھ کانوں تک اٹھائے۔ اب سامعین پیچھے والوں کو تو نہیں پتا ہاتھ کہاں تک اٹھائے، اب صحابہ کو کیسے پتا چلا کہ ہاتھ کانوں تک اٹھانے ہیں؟ سونے آقا کو گھبراؤ نہیں، بولو سونے آقا کو دیکھ کر اپنے لفظ کو لاتے جانا۔ صحابہ کو کیسے پتا چلا کہ آپ کہاں تک اٹھانے؟ سونے آقا کو دیکھ کر پھر میرے آقا نے ہاتھ باندھ لیے، قیام میں ہاتھ کہاں باندھ لیے؟ صحابہ کو کیسے پتا چلا؟ آقا کو دیکھ کر پھر حضور رکوع میں گئے، صحابہ کو کیسے پتا چلا؟ پیچھے تک پوچھا بولے، آقا کو دیکھ کر پھر آقا سجدہ میں گئے، صحابہ کو کیسے پتا چلا؟ پھر حضور سجدہ سے اٹھے، صحابہ کو کیسے پتا چلا؟ پھر حضور نے سلام پھیرا، صحابہ کو کیسے پتا چلا؟ آقا کو دیکھ کر اس طرح صحابہ کی نماز مکمل ہو گئی۔ اب دیکھتے جاؤ، سمجھتے جاؤ، سوچتے جاؤ، نماز عبادت کس کی ہے؟ نماز عبادت اللہ کی ہے۔ پھر سمجھتے جاؤ اور سوچتے جاؤ، وہ صحابہ عبادت تو خدا کی کرتے تھے، زیارت محمد مصطفیٰ۔ ارے صحابہ کرام کی نماز دیکھو، صحابہ کرام دن رات جو نمازیں پڑھتے تھے وہ سب صحابہ نماز تو خدا کی پڑھتے تھے، دیدار محمد مصطفیٰ کرتے تھے۔ اب یہ کوئی ایک بار کا معاملہ نہیں ہے کہ ایک بار ایسے ہو گیا چلے نماز سکھانی تھی۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کو پڑھے، متفق علیہ احادیث سے ایسا ایک بار نہیں تھا، صحابہ جب بھی نماز پڑھتے تھے دیدار محمد مصطفیٰ کرتے تھے۔ اگر کسی کو دلائل چاہیے ہو تو حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدثر والی کی کتاب ہے المنہاج الصوی، اس کے اندر باب ادب و تعظیم کا مطالعہ کرے، حدیث دلائل کے ساتھ مل جائے گی۔ میں صرف ایک حدیث کا اشارہ دے کے تاکہ یہ نقطہ کسی کے ذہن میں خلل بن کے نہ رہ جائے کہ علامہ صاحب نے اتنا بڑا جملہ بول دیا کہ صحابہ نماز خدا کی پڑھتے تھے، دیدار مصطفیٰ۔ یہ ایک بار ایسا نہیں ہوا۔ غزوہ بدر کا موقع جب فرشتے مسلمانوں کی مدد کو گئے تھے، مسند ابو جعفر کی حدیث ہے، غزوہ بدر جیتا گیا، نماز عصر کا وقت ہوا، میرے آقا نے جماعت شروع کروائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ ہمارے آنے کا مقصد تھا مسلمانوں کو جتوانا، مسلمان جنگ جیت چکے ہیں،
حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے ساتھی فرشتوں کو ساتھ لیا، واپس لوٹے آسمانوں کی طرف۔ جب نیچے سے پہلے آسمان پہ پہنچے تو اللہ نے آسمان کے دروازے بند کروا دیے۔ کس کے لیے؟ جبرائیل علیہ السلام کے لیے۔ جبرائیل علیہ السلام آسمان کے داروغہ سے جو دروازے میں بواب تھا اس سے کہتے ہیں میں سردار ہوں، میرے لیے دروازہ بند کرتے ہیں۔ وہ عرض کرتے ہیں کہ مولا سے کلام مالک کائنات کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا کوئی بے ادبی ہو گئی، کوئی ناراضگی ہو گئی؟ رب کائنات نے فرمایا جبرائیل تجھے زمین پہ جنگ جتوانے کے لیے نہیں بھیجا تھا، اگر صرف جنگ جتوانا مقصود ہوتی تو لفظ کن کافی تھا۔ تمہیں بھیجا تھا اپنا رنگ راضی کرنے کے لیے، کہ میرے حبیب نے فرمایا تھا مولا فرشتوں کا جنگ تو جیتی گئی، لیکن جس محبوب کے کہنے پہ بھیجا تھا اس محبوب سے آتے ہوئے اجازت نہیں لے کے آیا۔ واپس زمین پہ پلٹ جا، اگر میرا محبوب واپس آنے کی اجازت دے تو آسمانوں پہ لوٹ آنا، اور اگر میرا مصطفیٰ قیامت تک آسمانوں پہ آنے کی اجازت نہیں دیتا تو زمین پہ۔ اب جبرائیل علیہ السلام زمین پہ آئے، اس وقت آگے نماز میں تھے، جماعت کروا رہے تھے۔ جب جبرائیل علیہ السلام سامنے آئے تو میرے حضور مسکرائے۔ میرے آقا جبرائیل علیہ السلام کو دیکھ کر مسکرائے، اور زبان حال چل کے الفاظ حدیث کے تو نہیں ہیں لیکن میرے جذبات کے ہیں۔ میرے حضور نے مسکرا کے پوچھا ہوگا جبرائیل اور سنا؟ آقا مسکرائے، جبرائیل علیہ السلام نے اجازت مانگی، آقا نے دے دی۔ جبرائیل علیہ السلام چلے گئے، میرے حضور نے نماز مکمل کروائی۔ حضور نے سلام پھیرا تو صحابہ جو پیچھے تھے وہ دوڑ کے قریب آ کے کہتے حضور آج آپ نماز میں مسکرا رہے تھے۔ پیارے آقا آپ نماز میں مسکرا رہے تھے، ماجرا کیا ہے؟ ارے 116 چک میں رہنے والوں مجھے بتاؤ، امام آگے کھڑا ہوتا ہے، مقتدی پیچھے ہوتے ہیں، امام اگر آگے کھڑا ہو کر مسکرائے تو کیا مقتدیوں کو نظر آتا؟ بولے آپ کو نظر آ جاتا؟ نہیں آتا۔ تو ذہن پہ زور ڈال کے سوچئے گا، اگر امام آگے کھڑا ہو کے مسکرا رہا ہو تو مقتدیوں کو پیچھے نظر نہیں آتا؟ وہ صحابہ کرام پھر کیسے مقتدی تھے کہ حضور نماز میں مسکرا رہے تھے، دیکھ رہے تھے؟ صحابہ کو کیسے پتا چلا؟ آقا کو پوچھا، بولے آپ کئی پریشان نہ رہے، فتویٰ لگنا ہے تو مجھ پہ لگے گا، اور 116 چک والوں اگر کسی نے فتویٰ بھی لگایا تو میں اگلے مہینے پھر آ جاؤں گا۔ آپ کو بولو، صحابہ کو حضور کے مسکرانے کا کیسے پتا چلا؟ سونی آقا کو دیکھ کر پھر یہ راز سمجھ آ گیا کہ وہ صحابہ نمازیں تو خدا کی پڑھتے تھے لیکن زیارت محمد مصطفیٰ کی کرتے تھے۔ اسی لیے حضرت اقبال نے فرمایا تھا کہ آزاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، آزاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی، ادائے دید سراپا نیاز بھی تیری، اسی کو دیکھتے رہنا نماز بھی تیری۔ اسی کو دیکھتے رہنا نماز بھی تیری۔
تو سمجھ آئی کہ اسلام کی شرح اور تفسیر بھی وہی قبول ہے جو مصطفیٰ کرتے. اب نماز کے ساتھ اسی طرح روزے کو ملائیں. روزہ بھی وہی جو مصطفیٰ سمجھا گئے, زکات بھی وہی جو مصطفیٰ سمجھا گئے, حج بھی وہی جو مصطفیٰ سمجھا گئے. تو راز یہ سمجھ آیا کہ قرآن کی, اسلام کی وہی شرح حق ہے جو ذات مصطفیٰ نے, اور جو حضور کو چھوڑ کے کوئی بھی کرے, آقا کو چھوڑ کے کوئی بھی کرے, ہم اس کو نہیں پکڑیں گے. تو یہ آقا کی شان تشریح ہی. اب اس سے آگے چلے, میرے حضور کی شان تشریح کی کہ حضور نے جو فرمایا وہ شریعت ہو گیا. آقا نے جو فرمایا وہ شریعت ہو گیا. سامعین, میرا وقت مکمل ہونے کو ہے, میں اس سے 2 یا 3 حدیثیں دے لوں کہ آقا کی زبان اقدس سے جو نکل گیا وہ شریعت بن گیا. یہ اختیار مصطفیٰ. اس پہ 2-4 دلائل نہیں, درجنوں دلائل. سامعین محترم, صحیح مسلم کا مطالعہ کریں, جامع اور ترمذی کو پڑھیں, امام نسائی کو پڑھیں, امام بہقی کو پڑھیں, امام قسطلانی کو پڑھیں, امام اسقلانی کو پڑھیں, اور اصول فقہ کی جتنی کتب ہے ساری کتب, اصول فقہ کی سب کتب اٹھائیں. کہ خاص راز دینے لگا ہوں, جب حضرت کائنات نے حج فرض کیا, کیا کیا؟ حج فرض کیا. میرے آقا صحابہ سے خطاب کرتے, ایھا الناس قد فرض اللہ علیکم الحج فحجوا. میرے آقا فرماتے ہیں, صحابہ انسانوں سن لو, اللہ نے تم پہ حج فرض کر دیا. اللہ نے تم پر حج فرض کر دیا, بس حج ادا کیا کرو. جب حضور نے حج کے فرض کرنے کا اعلان کیا, میرے حضور کے سامنے بیٹھے صحابی بول پڑے, فقال رجل, وہ صحابی سوال کرتے, اکل عام یا رسول اللہ, حضور کیا حج ہر سال فرض ہو گیا؟ فسکت, میرے آقا نے اس کا سوال سنا, خاموش ہو گیا. صحابی دوسری بار پھر سوال کرتے, حضور کیا حج ہر سال فرض ہو گیا؟ حضور پھر خاموش ہو گئے, جواب نہیں دیا. وہ صحابی تیسری بار پھر سوال ہو جاتے, میرے آقا تیسری بار پھر جواب نہیں دیتے. 116 چک والوں, مجھے بتاؤ سوال تو کیا سادہ تھا, حضور کیا حج ہر سال فرض ہے؟ اگر ہر سال فرض ہوا تھا تو سادہ جواب کا فرماتے ہو گیا, اور اگر حج ہر سال فرض نہیں تھا تو حضور فرماتے لا کہ حج ہر سال فرض. جواب اتنا ہی تھا, تو پھر سوچئے کہ آقا خاموش کیوں ہو گئے؟ جواب تو ایک جملے کا بھی نہیں تھا, لیکن حضور جواب نہیں دیتے, خاموش ہوتے ہیں. جب چند لمحات گزرتے ہیں, میرے آقا سارے صحابہ کو قریب بلاتے ہیں. اب حضور کے الفاظ پہ غور کرنا, میرے آقا صحابہ کو قریب بلاتے ہیں, خطاب کرتے ہیں, اے میرے صحابہ, جب میں تم سے کلام کر رہا ہوں تو اس کلام پر زیادہ سوال نہ کیا کرو. میرے کلام پہ زیادہ سوال نہ کیا کرو, خاموش رہا کرو. اب اگر اس حج کے سوال پر لو قلت نعم لو وجبت, اگر اس سوال کے جواب میں ہاں کہہ دیتا تو تمہارے لیے حج ہر سال فرض کر دیتا, ہر سال حج واجب کر دیتا. اب مجھے بتاؤ کہ حضور نے اتنا ہی فرمایا, اگر میں ہاں کہہ دیتا, اگر میں, اس لفظ کو مزہ لیجیے گا, اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہو جاتا.
اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہو جاتا. تو کوئی راز سمجھ آ رہا تھا کہ رب کائنات نے زبان مصطفیٰ میں وہ طاقت رکھی ہے. مصطفیٰ جو کہتے ہیں اب اس موضوع کو بھی مکمل سمجھنے کے لیے حضور شیخ الاسلام کی کتاب اور خصائص مصطفیٰ کا مطالعہ کرتا ہوں. میں اس موضوع کو سمجھانے کے لیے آپ کو یہ حدیث دینے لگا کہ حضور کی شان اور اختیار اللہ نے اتنا بڑھایا کہ اگر میرے اللہ نے کوئی حکم قرآن میں نازل کر دیا، جاگتے رہیے گا، اگر کوئی حکم میرے اللہ نے قرآن میں نازل کروا دیا، حضور کو میرے اللہ نے یہ اختیار بھی دیا تھا، سونیا تو چاہے تو بدل بھی دے. یہ چھوٹی بات نہیں کر رہا. اللہ نے اگر کوئی حکم قرآن میں پہلے کیا کیا، نازل فرما دیا، پھر بھی محبوب کو اختیار دیا، سونیا حکم تو آ گیا ہے لیکن پھر بھی اگر تو چاہے تو بدل کے رکھ. ہم اس کو نازل و منسوخ کہتے ہیں، ہم اصول کر دیں گے. سونیا مرضی تیری چلے گی. ہم کسی آیت کو حکمن تلاوت کے حکم مرضی تیری چلے گی. اب اس پہ جو دلیل دینے لگا، سامعین محترم، رب کائنات نے قرآن میں ہر مردار کو بھی حرام کیا ہے اور ہر خون کو بھی حرام کیا. کل میتۃ ودم حرام، ہر مردار اور ہر خون جب حرام ہے. اللہ نے قرآن مجید میں ہر مردار اور ہر خون حرام کر دیا، لیکن میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں احلت لکم میتتان ودمان. عاشقوں سن لو، قرآن میں ہر خون بھی حرام، ہر مردار بھی حرام، لیکن میں تمہارے لیے دو مردار بھی حلال کرتا ہوں، دو خون بھی حلال کرتا ہوں. فالحوت والجراد، آپ فرماتے سنتے جاؤ، میں تمہارے لیے مچھلی کو بھی ذبح کے بغیر حلال کرتا ہوں، ٹڈی کو بھی ذبح کے بغیر. فالکبد والطحال، اور دو خون، کلیجی کا خون بھی تمہارے لیے حلال کرتا ہوں، دلی کا خون بھی حلال کرتا ہوں. اب مچھلی اور کلیجی شوق سے کھانے والوں، مچھلی کو اور کلیجی کو قرآن نے حرام کیا تھا. سردیوں کا موسم آ رہا ہے، وہ لوگ جو اختیارات مصطفیٰ کو زبان سے نہیں مانتے، وہ بھی عملاً حضور کے اختیار سے فائدہ اٹھا کر سردیوں میں شوق سے مچھلیاں بھی کھاتے ہیں، کلیجیاں بھی کھاتے ہیں. ارے اختیارات مصطفیٰ کا انکار کرنے والوں، اگر مصطفیٰ کے اختیارات کا انکار کرتے ہو تو کم از کم مچھلی چھوڑو. چونکہ مچھلی کو ذبح کے بغیر قرآن نے نہیں، زبان مصطفیٰ نے. اب حضور کی شان تکوینی کیا ہے آج میں چھوڑ گا چونکہ وقت مکمل ہو گیا،
لیکن گفتگو مکمل کر کے جاؤں گا تاکہ تشکیک اور اشکال زدہ سے آج کے ہونے لگا۔ ممکن ہے کہ کسی کو حضور کی یہ شان اور اختیار عدم نہ ہو اور وہ سوچتا جائے اور کہتا جائے استغفار استغفار، حضور کی شان کو اتنا بڑھا دیا، اتنا بڑھا دیا کہ خدا سے جوڑ دیا، خدا سے ملا دیا۔ اور شاید وہ کہیں کسی چک میں بیٹھ کے کہے کہ رات محفل میں گئے تھے، سوچا تو کچھ اور تھا کہ ریاض قرآن کے لوگ آئیں گے، لیکن وہ حضور کی شان کو اتنا بڑھا گئے کہ مصطفیٰ کو خدا کا شریک بنا گئے، مصطفیٰ کو خدا کا پوچھا بولے شریک بنا گئے۔ تو آج سنتے جائیں، منہاج القرآن والے اس شریک کے لفظ کو بڑا چھوٹا سمجھتے، اگر کسی نے جانا ہی ہے تو پھر تو بڑی بات نہیں ہے۔ یہ جو شریک والا لفظ ہے نا کیا چھوٹا ہو گیا، کیوں؟ سمجھیے گا، شریک کون ہوتا ہے؟ شریک ہوتا ہے آدھے کا مالک، شریک ہوتا ہے آدھے کا مالک۔ منہاج القرآن والے یا اہل سنت والے حضور کو آدھے کا مالک نہیں کہتے، کل کا مالک ہے۔ اس لیے سمجھتے جاؤ، ہم پیارے مصطفیٰ کو خدا کا شریک نہیں کہتے، حبیب کہتے ہیں۔ اب بھی اگر کسی کو سمجھ نہ آئے تو میں بات اور کھولتا ہوں، بھئی دو شراکت داروں، محترم جاوید اشرف صاحب بیٹھے ہیں، چلیں دوستی جاری ہے، ہم آپس میں شریک بنتے ہیں، کسی اور کے ساتھ بنا کوئی ایسا نہ کہ مجھے کوئی مار اور چھٹے، تو وہ جاوید اشرف صاحب نے ہمارے اپنے نپٹ ہوگا ہم سے۔ تو سامنے محترم اگر دو ساتھی ایک ایک لاکھ روپیہ ملا کے کاروبار میں شریک ہو، پارٹنر بن جاؤ، تو دونوں آدھے آدھے کے مالک ہیں۔ دکان بن جائے، کاروبار شروع ہو جائے، اور میں کہیں شوق میں داخل ہوں اور وہ جو برتن پڑے ہوں، سامان پڑا ان کو توڑنے لگ جاؤں، تو کیا جاوید اشرف صاحب مجھے توڑنے دیں گے؟ نہیں، میرا ہاتھ روکیں گے اور پوچھیں گے علامہ صاحب کیا کر رہے، بڑا نقصان ہونے والا ہے۔ میں بولی میں مالک ہوں، میری مرضی توڑوں یا نہ توڑوں، تو وہ کہیں گے کہ شریک میں بھی ہوں، جب تک میں شریک ہوں تب تک نہیں توڑنے دوں گا، جب تک میں شریک ہوں تب تک نہیں توڑنے دوں گا۔ اگر توڑنا ہے تو پہلے اپنا حصہ الگ کرو، پھر چاہے چوک میں رکھ کے آگ لگا دو، پھر نہیں روکوں گا۔ تو سمجھ آئی کہ جب تک کوئی دوسرا شریک ہوتا ہے تب تک وہ توڑنے نہیں دیتا۔ اس لیے ہم پیارے مصطفیٰ کو رب کائنات کا شریک نہیں کہتے کہ شریک کچھ توڑنے نہیں دیتا۔ اب عالم تصورات میں پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہو، وہ میرے مصطفیٰ کھڑے ہیں، رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا چاند کا بنانے والا تو ہے، چاند کو خلق کرنے والا تو ہے، سونے رب کائنات میں آج چاند توڑنا چاہتا ہوں۔ رب کا جواب آتا ہے پیارے مصطفیٰ انگلی کا اشارہ کر، چاند کو توڑ کے رکھ دے، ہم نے تجھے شریک نہیں حبیب۔ میرے آقا علیہ السلام رب کی بارگاہ میں عرض
مولا سورج کا بنانے والا تو ہے، نظام زندگی کا چلانے والا تو ہے، سورج کو اس کے مدار میں گھمانے والا تو ہے۔ مولا آج سورج کا نظام بدلنا چاہتا ہوں، سورج غروب ہو گیا، سورج کو مغرب سے نکالنا چاہتا ہوں۔ رب کا جواب آتا ہے، سونے مصطفیٰ انگلی کا اشارہ کر سورج کو موڑ کے رکھ دے، تجھے شریک نہیں اپنا حبیب بنایا۔ ایک کافر سے میرے آقا فرماتے کلمہ پڑھ، میرے آقا اس وقت تالاب کے کنارے بیٹھے تھے، اپنے سونے سونے پاؤں مبارک تالاب کے پانی سے مس کر رہے تھے۔ آقا نے اس کافر کو فرمایا کلمہ پڑھ۔ وہ کافر کہتا ہے ایک شرط ہے، تالاب کے پار وہ پتھر پہلے چلے، چل کے تالاب میں گرے، ڈوبے نہیں، تالاب کے پانی پر تیرتا ہوا آپ کے قدموں میں آئے، پھر آپ کا کلمہ پڑھے، کلمہ پڑھ کے واپس پلٹ جائے تو میں بھی کلمہ پڑھ لیتا۔ میری آقا رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مالک کائنات پتھروں کا بنانے والا تو ہے، میں جانتا ہوں کہ پتھر چلا نہیں کرتے، میں جانتا ہوں کہ پتھر پانی سے تیرا نہیں کرتے، میں جانتا ہوں کہ پتھر بولا نہیں کرتے، لیکن مولا آج پتھر کو چلانا بھی چاہتا ہوں، پتھر کو پانی پہ تیرانا بھی چاہتا ہوں، پتھر کو بلانا بھی چاہتا ہوں۔ رب کی آواز آتی ہے، سونے مصطفیٰ پتھر کو اشارہ تو کر، پتھر چلا بھی دے، پانی پہ تیرا بھی دے، اسے کلمے پڑھا بھی دے، کیوں ہم نے تجھے شریک نہیں اپنا حبیب بنایا۔ تو سامنے محترم، ہم اتنے بے ادب نہیں کہ حضور کو صرف شریک کریں، ہم اتنے بے ادب بھی نہیں کہ سونے مصطفیٰ کو صرف شریک کریں، ہم تو حبیب کہہ کر کل کا مالک ہیں۔ اور آخری جو بات دے رہا ہوں، جب یہ محافل میلاد مصطفیٰ ہوتی ہے، لاکھوں روپے کے اخراجات ہوتے ہیں، ساؤنڈ آتا ہے، لائٹنگ ہوتی ہے، خطیب آتے ہیں، ناچان آتے ہیں، تو بعض لوگ سمجھتے اور سوچتے ہیں کہ کئی فضول خرچی ہو رہی ہے۔ اعتدال کرنا چاہیے، بلانے والوں کو سوچ سمجھ کے بلانا چاہیے، یہ ایک الگ میٹر ہے، لیکن اس لائٹنگ پر، ساؤنڈ پر، محفل پر، لنگر پر اگر کوئی سوچے کہ فضول خرچی ہے تو سامعین محترم اسے آج تک ابھی تک اسلام کی روح ہی سمجھ نہیں آئی، اسے ابھی تک اسلام کی روح ہی سمجھ نہیں آئی۔ اگر ایسے فضول خرچی ہے تو معاذ اللہ بڑی عید کے دن کیا ہوتا ہے؟ بڑی عید کے دن کیا کرتے ہو؟ قربانی کرتے ہو، کتنے جانور ذبح ہوتے ہیں؟ لاکھوں کی تعداد میں، تو کیا اس سے جانور اگلے سال کم ہو جاتے؟ میں آپ کے ذہن پر مستق دے رہا ہوں، کیا اس سے اگلے سال کے لیے جانور کم ہو جاتے؟ بڑھ جاتے؟ کیوں؟ وہ جو خرچ کیا تھا اس سے مولا راضی ہوا،
وہ جو خرچ کیا تھا اگر وہ خرچ کرنا مولا کو پسند آ گیا تو برکت دی، اگلے سال جانور اور بڑھ گئے۔ ادھر تو اللہ کو قرآن میں کہتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ رب کائنات قرآن میں حکم دیتا ہے ارے مصطفیٰ کے ملنے پر، میری رحمت کے آنے پر دل کھول کر خرچ کر کے خوشیاں مناؤ۔ یہ خوشیاں منانے پہ خرچ کرنا جمع کرنے سے بہتر ہے۔ ایسا کبھی نہ سوچا کریں۔ اب رہی بات دوسری طرف کہ کسی غریب کو دیا جائے تو سامعین محترم سوچنا پڑے گا کیا یہ میلاد کا ہی بچا تھا جو غریب کو دینا تھا؟ کیا یہ میلاد والا ہی غریب کو دینا تھا؟ اگر غریب کو دینے کے لیے دل گردہ اتنا بڑا ہے تو وہ تو تجوریاں حرام کی بات کرتے ہیں۔ اس لیے سامعین محترم ایسی باتوں کے حوالے سے گھبرایا نہ کریں۔ ہر جگہ پہ ہو، حضور کے دور میں چھوڑتے تھے، لیکن شرط یہ ہے یہ میلاد کبھی نہ چھوڑے۔ کیا اونچا بولے، اعتدال کبھی نہ چھوڑے۔ دین اسلام دین اعتدال ہے۔ سوچ سمجھ کے بلایا کرے اور سوچ سمجھ کے خرچ کیا کرے۔ حدود کو توڑنے کا نہیں کہتا، لیکن حد کے اندر رہ کر جو کچھ کر سکتے ہو کرتے جاؤ، برا نہیں ہوتا ہے۔ آج کے عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے انعقاد پر میں پھر بالخصوص میلاد کمیٹی کے سارے جوانوں کو مبارکباد دیتا ہوں۔ سچی بات ہے جب پہنچا جوانوں سے ملاقات ہوئی دل خوش ہو گیا کہ کیا اللہ نے ایسے جوان بھی رکھے ہیں جو دن رات حضور کے ذکر کے لیے تڑپتے ہیں۔ اس دور کے جوان کو یا چوکوں میں کھڑے رہتے یا نشوں میں پڑے رہتے یا برائی میں چلے رہتے ہیں، اللہ نے ان جوانوں کو کتنے پیارے چہرے دیے۔ ذکر مصطفیٰ کی خاطر دن رات یہ حضور کے ذکر کو سجاتے ہیں، مولا ان کے چہرے سجاتا ہے۔ اور جوانوں اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو بڑھ کر دے، ساری زندگی استقامت کے ساتھ لگے رہنا۔ اگر استقامت کے ساتھ جڑے رہے تو انشاءاللہ وہ وقت آئے گا پردہ اٹھے گا، اس رنگ کا جلوہ نصیب ہوگا۔ نماز ابن جگانا نہ چھوڑے اور حضور پہ درود بھیجنا نہ چھوڑے اور محفل میلاد منانا نہ چھوڑے۔ یہ تین کام آپ کرتے جائیں، جلوہ وہ عطا کر دے۔ کی محمد سے وفات ہوئی ہے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہان چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ میں نے جو کچھ بیان کیا اگر اس میں کوئی کمی ہے، کوئی کجی ہے، کوئی غلطی ہے تو مجھے ناچیز کی طرف سے رب کائنات معاف فرمائے۔ اگر اس میں کوئی اچھائی اور کمال ہے تو اللہ کی عزت کی قسم میرا کوئی کمال نہیں، یہ میرے اللہ کا کرم ہے، آقا علیہ السلام کی رحمت ہے اور میرے قائد، میرے مربی، میرے استاذ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر قادری مدد والی کی صحبت کا فیضان ہے۔ زندگی رہی پھر کبھی ملاقات ہوئی تو حضور کی شان تقدیمی پہ انشاءاللہ مکمل کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔